لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیوگرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور اس زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے، جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، تو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے۔ ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو جو اپنی آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو، کیسا ریکارڈر؟ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں کہیں بھی، رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے پر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سو کرو، یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، غفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ یہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو، وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے۔
وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چکر میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین، انسان کو میدان محشر کی طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی، آگ اس کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے لگا دے گی، نار آگ۔ اور اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا۔ حقیقت ہے یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنے زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہاری اعضاء بولیں گے۔ مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم، کہیں پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات جنم بتائے گئے ہیں۔ آوا گمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہوتا ہے نا ہندو دھرم میں، کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے، اب آپ سمجھ لو ان کے عقیدے، ان کی کتاب کے ماتحت، ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا، اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا، بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جائیے مہان کتاب، اس کے اندر لکھا میرے تھیو پشچات
जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यह मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं होगा, न नवम न दशम का, नौवां और दसवां भी नहीं होगा। मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा और जैसा कर्म करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा मिलेगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरी जिंदगी में वैसे ही किया जाएगा। यानी मरने के बाद दूसरा जन्म उसके यहाँ भी है। इस्लाम के अंदर तो बाकायदा ये अकीदा रखना जरूरी है, वरना वो काफिर है कि मरने के बाद दूसरा जन्म तो तुम्हें किया जाएगा। हर हाल में तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, हर हाल में तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, हम इस जन्म ये जिंदगी हमने दी है, जिंदगी को हम खत्म कर देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, और क़यामत के दिन हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जिंदगी देंगे और तुम्हें अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा। कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा। मरने के बाद कब्रों से इंसान को उठाया जाएगा। कुफारे मक्का का तो अकीदा यही था, कुफारे मक्का का तो अकीदा यही था कि मरने के बाद दोबारा कैसे इंसान जिंदा किया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद हमें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले। ये तो मोहम्मद फके जा रहे हैं, ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, ये तो मजनू, इनके बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन कुफ्फारे मक्का की तरतीब की और बाकायदा इनको कहा कि कुफ्फारे मक्का जो बोल रही है झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्ला युबअसू कुल बला वरब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुरान चीख करके कहता है ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्ला युबअसू, ये कुफ़ारे मक्का इस बात पर यकीन रखते, गुमान करते कि मरने के बाद हरगिज़ हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। मरने के बाद जजा सजा कुछ नहीं है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, बस यही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो, कुल बला व रब्बी लतुबअसून, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, जरूर बजरूर लतुबअसून, तुम्हें जरूर बजरूर जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी और जरूर मिलेगी। और सिर्फ जिंदगी नहीं मिलेगी, लतुबअसून कुल बला व रब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद तुमको तुम्हारे अमल की खबर दी जाएगी, तुम्हारे अमलों के बारे में बताया जाएगा। फला गली में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला बाजार में तुमने ये किया, फला मकान में तुमने ये किया, फला पड़ोसी के घर में जाकर के तुमने ये किया, फला जंगल में तुमने ये किया, फला बंद कमरे में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया। ये सारी की सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी, ये सारी की सारी खबरें तुम्हें बताई जाएगी, तुम्हारे सामने रिकॉर्डर चला दिया जाएगा, तुम बाकायदा अपने नजरों से देखोगे। और उसी का तस्करा तो कुरान करीम कहता है, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी देख लेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में खर्च किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में अपने मालों को बचा करके रखा होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में किसी को पर जुल्म किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर ज़िना शराब नोशी और जुआबाजी वगैरह किया होगा तो उसको भी कल क़यामत के दिन बंदा देख लेगा। फमन यअमल मिस्काल
ذرۃ خیرا یرا، اور قرآن کو اتنا کہہ کر کے واضح کر دیا، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے یہ اپنے نامہ اعمال لے لے، یہ اپنی کتاب لے لے، یہ اپنے نامہ اعمال کی ڈکشنری لے لے، یہ کتاب لے لے، اس کے اندر تیری زندگی کا پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، تم نے کب کہاں کیسے کیا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بتاؤ اگر غلط لکھا تو بول کر کے تو بتاؤ تو صحیح، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، زندہ کیا جائے گا انسان کو، اور زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد اس کی تمام کرتوت، تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مرتیو پشچات جنمم بھاوتے نہ ترتیہ نہ چترتے نہ پنچم، مرنے کے بعد دوسرا زندگی، دوسری زندگی تمہیں ملے گی، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں، لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غور کرو، اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے، آج زنا کاریاں بند ہو جائے، آج غیر لڑکیوں سے جو تعلقات بنے ہوئے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حیوانیت کا وہ حیوانیت جیسا کام آدمی کر رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر لگام لگ جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اگر اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو دنیا کے اندر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگوں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، ہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر کوئی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیا کرتا تھا تو دنیا میں معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا وہ کالے کلوٹے کی اولاد، اے کالے کلوٹی کی اولاد، یہ صرف جملہ کہنا تھا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بلال رونے لگے اور محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کالا ہوا تو کیا ہوا، لیکن کالے کلوٹی کی اولاد مجھ کو کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی نظر میں کالا گورا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں امیر غریب بھی دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں کوئی کالا ہے تو اس کی نظر میں بیکار ہے، کوئی گورا ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، کیا تم نے آج تک زمانہ جاہلیت کے ان معاملات کو تم نے نہیں چھوڑا؟ آج تمہارے زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ حضرت ابو ذر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ حضرت بلال کو پکڑا، رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے کہیں کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اسے بھی تھا، آج ہے ہی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اتنا ہی نہیں، او چوری کرنے والوں، او ڈکیتی کرنے والوں، او زنا کرنے والوں، او پاپ کرنے والوں، اور اے پاپ کر کر کے اپنی زندگی کو بتانے والوں، ایئر فون اپنے کانوں میں لگا کر کے رات رات بھر گانا سننے والوں، اپنے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا سنو، اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں مرے گا، اگر شراب پیتے پیتے آدمی کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ اگر زنا کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا
है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह भी दूसरे मुल्कों का वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी जिना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपने लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो कयामत के दिन आदमी जिना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा। गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। वो जज कराम जाते हैं ना, यही से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक लब्बैक, यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इंडिया अभी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते हैं, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब वो मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते पुकारते भी कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया। अल्लाह के नबी, अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर दूसरे दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा है। कितने लोग हैं, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए कि हमारे साथ नापाक हो, अब बताइए इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना भी चल रहा है मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज
آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے؟ اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے؟ بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہ دیکھا نا، ابھی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے آفتاب رو شدھا والا معاملہ، دیکھا آپ نے؟ نام ہے آفتاب، اور ٹی وی چینل والے کے سامنے اگر مسلمان کا نام آ جائے نا تو اپنے باپ کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہو جتنا نام مسلمان کا لیتا ہے مسلمان۔ اب بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اسلام کا الف بھی نہیں جانتا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بے میننگ نہیں جانتا ہوگا، لیکن نام آفتاب اس نے رکھ لیا۔ آفتاب، اس کے ماں باپ نے اس کا نام آفتاب رکھا۔ آفتاب رکھا، یہ آفتاب نام کا یہ لڑکا جا کر کے کہیں پہ کام کیا کرتا تھا، ہاں کسی جگہ پہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہیں پہ ایک لڑکی شدھا نام کی لڑکی اس کو بھی مل گئی اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی۔ اسی وجہ سے ذرا غور کرو، اسلام کہتا ہے کہ بغیر، اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سمبند نہیں بنانا چاہیے، کسی سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے، دوستی نہیں ہونی چاہیے، لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہو گے تو تیسرا تیرا شیطان ہوگا، اور شیطان دونوں کو اکسائے گا، غلط کام کرنے پہ ابھارے گا، زنا کرنے پر آمادہ کر دے گا، وہ زنا کر کر کے تمہیں چھڑوائے گا۔ ابھی آفتاب اس کے اوپر پیدا ہوا، وہ لڑکی بھی اس کے اوپر پیدا ہو گئی، پیار عشق میں ڈوب گئے، دونوں کے دونوں جوان تھے۔ اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یہ دونوں کے دونوں رہنے لگے، اور ایک سال نہیں، دو تین سال تک رہے ایک ہی روم کے اندر، جوان لڑکے اور لڑکی رہ رہی ہے۔ اب سوچو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک ہی روم کے اندر بغیر نکاح کے، یہ کسی بھی دھرم کے اندر اس کو اجازت نہیں ملتا ہے، کسی بھی دھرم کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو قطعاً نہیں ہے، اس کو تو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بھائی بہن کیوں نہ ہو، جوان ہو گئے ہو تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی بھی تمہارا اپنا سگا بھائی ہے، لیکن اس کو بھی اپنی بہن، جوان بہن کے ساتھ ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی شدھا کے ساتھ باقاعدہ یہ آفتاب ایک ہی بستر اور ایک ہی روم میں رات بھر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ شدھا اس کے پیار کے اندر پاگل ہے اور بار بار کہتے ہیں مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو، مجھ سے میرج کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ آفتاب باقاعدہ کہتا ہے شادی سے کیا مطلب ہے، ہم دونوں تو آپس میں وہی زندگی کاٹ رہے جو میاں بیوی کاٹتے ہیں، آپ کو جو لذت ملنی چاہیے وہ تو ملتی ہے، ہمیں جو ملنا چاہیے ہمیں بھی مل رہا ہے، اب ہمیں نکاح اور شادی سے کیا مطلب ہے، تم بھی اپنی زندگی میں خوش، ہم بھی اپنی زندگی میں خوش۔ لیکن میرے بھائی، اس کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے، اس کو اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے، زنا، اور آپ کو معلوم ہے اس کی سزا بھی اسلام نے بتائی ہے، سزا بھی بتائی ہے کہ مرنے کے بعد جو ایسا کرے گا اس کو ایک ایسے صندوق اور ایسے بڑے پتیلے صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا جس کے اندر آگ چلتی رہے گی، اور دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے، اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگا، اور دونوں کے دونوں چلیں گے جہنم کے اندر۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، یہ منظر بھی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جب میں نے دیکھا جہنم کو تو میں نے ایسے لڑکا اور لڑکی کو پایا تو ایک ہی صندوق کے اندر، پنجرے کے اندر بند ہے، اور پورا کا پورا صندوق آگ سے بھرا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی دونوں کے دونوں ننگے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا۔ سوچیے آپ، اب دنیا کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے۔